اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ اگر صرف 2.5 لاکھ لوگ 100 روپیہ فنڈ کریں تو 2.5 کروڑ روپے اکٹھا ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنی بڑی خالی زمین پر کیا کر رہا ہوں؟ آئیے بتاتا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بچہ جب رات کو بھوک کی وجہ سے روتا ہے تو وہ صرف کھانے کے لیے نہیں روتا، وہ اپنے خوابوں کے لیے روتا ہے، ایک ایسے کل کے لیے روتا ہے جو شاید کبھی آئے ہی نہ۔ اور آج میں آپ کو ایک ایسی سچائی سنانے جا رہا ہوں جس سچائی کا شاید ہر 5 میں سے 3 بچوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرا نام ہے محمد مطاہر اور میں ایک حافظ قرآن ہوں اور ایک انجینئر بھی۔ لیکن آج جو سچائی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ نہ انجینئرنگ کی کسی ڈگری سے معلوم ہوئی اور نہ ہی کسی اور جگہ سے۔ یہ آیا دل کے اس کونے سے جہاں بچپن سے ایک آگ جلتی رہی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا، جب بھی مجھے کوئی یتیم بچہ نظر آتا یا کوئی غریب بچہ اسکول نہ جا پاتا تو میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہوتا تھا اور میں سوچتا تھا، یا اللہ، اگر کبھی مجھے موقع ملے تو میں ان بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف ہمدردی نہیں تھی، یہ دل کے اندر سے ایک پکار تھی، ایک آواز جو کہتی تھی کچھ بدلو، کچھ کر کے دکھاؤ۔ اور پھر انجینئرنگ کے آخری سیمسٹر میں مجھے میری زندگی کا اصلی مقصد سمجھ میں آیا۔ میں سوشل میڈیا پہ اسکرول کر رہا تھا اور اچانک میری نظر پڑی ولی رحمانی کی کہانی پر۔ ایک ایسا نوجوان جو کلکتہ میں اکیلا تنہا ایسی تاریخ رقم کی جو بھولنے کے قابل نہیں، اور انہوں نے کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے ایک ایسا بے مثال اسکول بنایا جو غریب اور یتیم بچوں کے لیے ایک نئی امید کی کرن جگ گئی۔ اور مجھے تب احساس ہوا کہ ہماری قوم، ہماری کمیونٹی آج بھی زندہ ہے۔ اگر ایسے نوجوان ایسے کاموں کو لے کر کھڑے ہوں گے تو امت ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور جب میں ان کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا جیسے اللہ نے مجھے ایک نیا راستہ دکھا دیا ہو۔ اگر صرف ایک نوجوان، ایک اکیلا شخص اتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، بس ایک ہی خیال بار بار آتا رہا، اگر صرف ایک نوجوان یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور جب دنیا پر نظر پڑی تو حقیقت سامنے آئی، ہماری قوم، ہماری کمیونٹی بہت سارے پریشانیوں کا شکار ہے۔ ان میں سے ایک ہے غریبی۔ اس قدر غریبی ہے کہ سرکار کے سچر کمیٹی رپورٹ کے مطابق ملک میں 31% مسلمان، 31% مسلمز ایسے ہیں جو بلو دا پاورٹی لائن رہتے ہیں، جو غریبی ریکھا سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی 20 کروڑ مسلمانوں میں سے 6 کروڑ مسلمان آج بھی ایسے ہیں جن کی ماہانہ منتھلی فیملی انکم 2500 روپے سے بھی کم ہے۔ جی ہاں، 2500 روپے۔ تو سوچئے کتنی غربت میں ہمارے ملک میں مسلمان رہ رہے ہیں۔ واحد ایک ایسا علاج ہے جو اس غربت سے بچا سکتا ہے اور وہ ہے تعلیم۔ سرکار کے سچر کمیٹی رپورٹ کے مطابق ہماری آدھے سے زیادہ آبادی ایسی ہے جو الٹریٹ ہے، یعنی ہر 100 میں سے صرف 50 پر 9 لوگ ہی پڑھ لکھ سکتے ہیں۔ باقی ابھی بھی ایسے ہیں جو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں آج بھی ہزاروں بچے اچھی ایجوکیشن سے محروم ہیں، خصوصاً غریب لوگوں کے بچے، اور خاص طور پر مسلمان غریب لوگوں میں ڈراپ آؤٹ ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ سال 2021 میں NCPCR نے، نیشنل کونسل فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹ نے ملک بھر میں ایک سروے کیا، اور اس سروے میں کیا آیا آپ سن کر حیران ہوں گے کہ صرف سال 2021 میں 1 کروڑ 10 لاکھ بچوں نے، 1 کروڑ 10 لاکھ مسلمان بچوں نے اسکول جانا چھوڑ دیا کیونکہ ان کے پاس اسکول کے فیس کے پیسے نہیں تھے۔ جہاں ہزاروں کرسچن اور کارپوریٹ اسکولز ہیں جو ورلڈ کلاس فیسلٹیز دیتے ہیں، وہاں مسلمانوں کے کوالٹی انسٹیٹیوشنز کی تعداد بہت کم ہے۔ NCPCR کے رپورٹ کے مطابق مسلمان انڈیا کے ٹوٹل مائنورٹی پاپولیشن کا 60 پر 9% ہے، لیکن ان کے حصے میں صرف 22% اسکولز ہیں، جبکہ کرسچن کمیونٹی صرف 11% پاپولیشن ہونے کے باوجود ان کے پاس 72% سے بھی زیادہ مائنورٹی افیلیٹڈ اسکولز ہیں۔ اگر ہم نے تعلیم میں انویسٹ نہیں کیا تو ہم اپنی نسلوں کا مستقبل خود کھو دیں گے، اور یہ تعداد نسل در نسل بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ہماری قوم کی کھوئی ہوئی صلاحیت کی کہانی ہے۔ ہر 4 بچوں میں سے 1 بچہ اسکول ہی نہیں جا پاتا یا اسکول چھوڑ دیتا ہے۔ دیش کے سب گریجویٹس میں صرف 6% مسلمان ہیں۔
یعنی کالج تک پہنچنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز جیسے IIMs، انڈین انسٹیٹیوٹس آف مینجمنٹ، انڈیا کے ٹاپ بزنس اینڈ مینجمنٹ کالجز ہیں، جہاں سے فیوچر CEOs، انٹرپرینرز اور پالیسی میکرز نکلتے ہیں، وہاں مسلمانوں کا حصہ 1% سے بھی کم ہے، اور سرکاری نوکریوں میں جہاں فیصلے ہوتے ہیں مسلم افسران صرف 3% ہیں۔ سوچئے 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود نہ ہمارے پاس اپنے اسکولز ہیں، نہ اپنے لیڈرز۔ ہمارا پوٹینشیل ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ ان بچوں کی کہانی ہے جو ڈاکٹر بن سکتے تھے، سائنٹسٹ بن سکتے تھے، لیکن انہیں اچھی تعلیم اور موقع ہی نہیں دیا گیا، انہیں پڑھنے نہیں دیا گیا۔ ایک سازش کے تحت، ایک سسٹم کے تحت ہمیں پیچھے رکھا گیا، ہمیں پڑھنے نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوالٹی انسٹیٹیوشنز نہیں تھے، فیس بھرنے کے پیسے نہیں تھے، اور کوئی ان کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں تھا۔ لیکن ہم نے تعلیم کا فرض بھول کر غربت کو اپنا نصیب بنا لیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی قوم کے بچوں کے ہاتھ میں پھر سے کتاب دیں، ان کے سپنوں میں روشنی جگائیں اور ایک نئی کہانی لکھیں، تعلیم کی، عزت کی اور اڑان کی۔ اس دن سے میرے دل میں ایک خواب پلنے لگا کہ ایک اسکول اپنے شہر میسور میں کیوں نہ ہو، ایسا اسکول جو صرف کتابی تعلیم نہ دے بلکہ جینا سکھائے، جہاں ایک غریب بچہ بھی اپنے سپنے دیکھ سکے اور یقین رکھ سکے کہ اس کے سپنے ایک دن حقیقت بن سکتے ہیں، جہاں نہ امیر غریب کی دیوار ہو، نہ مذہب کا فاصلہ، بس تعلیم، تربیت اور تاریخ۔ اور جب بات شہر میسور کی ہو تو دل میں ایک الگ ہی جذبہ آ جاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو سرزمین ٹیپو کے نام سے مشہور ہے، جہاں شہید ملت حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کی، جو شہر میسور کے نام سے مشہور ہیں، جو ہمت، ایمان اور علم کی مثال تھے۔ آج ان کا نام مٹانے کی ناکام کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں آج بھی وہ زندہ ہیں جن کا ایک جملہ مشہور ہے جو سنہرے الفاظ میں لکھنے کے قابل ہے: گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ لیکن ان دیواروں کے پیچھے آج بھی بہت سے بچے ایسے ہیں جو اچھی تعلیم سے محروم ہیں، جن کے ہاتھ میں آج کتاب نہیں، جن کے دلوں میں امید نہیں۔ اور مجھے لگا کہ میسور کی زمین پر علم کی روشنی پھر سے جلنی چاہیے۔ یہ شہر جو علم اور دین کا مرکز تھا، اسے دوبارہ سے علم و فن کا سرچشمہ بنائیں۔ اور یہیں سے پیدا ہوا دار ارقم گلوبل اسکول کا خواب، ایک ایسا اسکول جو صرف پڑھاتا نہیں، زندگیاں بدلتا ہے، جہاں تعلیم ہو اور تربیت بھی، جہاں سائنس ہو اور احساس بھی، جہاں ایک غریب بچہ بھی وہی اچھی تعلیم پائے جو کسی امیر بچے کو ملتی ہے۔ یہ اسکول النہدی ایجوکیشنل ٹرسٹ کے تحت چلے گا، ایک رجسٹرڈ NGO جو صرف ایک خواب نہیں، ایک مقصد ہے۔ ہمارا مقصد صاف ہے، ایک ایسا اسکول بنانا جہاں امیروں کی تعلیم غریبوں کو دی جاتی ہو، ایسا اسکول بنانا جہاں انڈیا کے بہترین اسکولز میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ تعلیم ہم غریب بچوں کو دیں، ماڈرن کنٹمپریری ایجوکیشن دیں، STEM ایجوکیشن دیں۔ ایک ایسا اسکول بنانا جہاں سے ملک اور ملت کے لیڈرز تیار ہو سکیں، غریب بچوں میں سے، جو تعلیم یافتہ ہوں، ایتھیکل ہوں، کمپیشنیٹ ہوں، جو دنیا میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ اگر ہم اس ماڈل کو کامیاب کر پاتے ہیں تو صرف ایک جنریشن سے ہم ملک کے حالات بدل سکتے ہیں، صرف 20 سال میں انشاءاللہ ہم قوم کے حالات بدل سکتے ہیں۔ ایسے لیڈرز ہم نکالیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، آج میں صرف خواب بتانے نہیں آیا، آج میں آپ کو اس خواب کا حصہ بننے کی دعوت دے رہا ہوں۔ ہمارا پہلا قدم ہے زمین خریدنا، وہ زمین جہاں دار ارقم گلوبل اسکول کی بنیاد رکھی جائے گی، جس کی قیمت ہے 2.5 کروڑ روپے۔ سوچ کے دیکھیے، ہم ہندوستان میں 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں۔ 20 کروڑ جانے دیجئے، میں 10 کروڑ مسلمانوں کی بھی بات نہیں کرتا، میں 10 لاکھ مسلمانوں کی بھی بات نہیں کرتا۔ اگر صرف 2.5 لاکھ لوگ 100 روپیہ فنڈ کریں تو 2.5 کروڑ روپے اکٹھا ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ AMP ایسوسی ایشن آف مسلم پروفیشنلز نے سروے کیا کہ ہندوستان میں صرف زکوٰۃ ہی سالانہ 40,000 کروڑ روپے بنتی ہے۔ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ اگر یہ پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو تو کوئی بچہ بغیر ایجوکیشن کے نہیں رہ سکتا، کسی بچے کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے دوری نہیں ہوگی، کوئی بچہ سڑک پر بھیک نہیں مانگتا، کوئی بچہ بھوکا پیٹ نہیں سوتا اگر یہ رقم حقدار تک پہنچ جائے تو۔ اگر سمندر کے کنارے ایک بھوکے شخص کو مچھلی پکڑ کے دیں تو وہ صرف ایک مرتبہ اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو شکار کرنا سکھا دیں تو وہ پوری زندگی اپنا پیٹ بھر سکتا ہے۔ یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن ایک بڑا موقع ہے ہم سب کے لیے۔
آپ کا 100 روپیہ کسی بچے کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کا چھوٹا سا ایک قدم پوری نسل کے لیے روشنی بن سکتا ہے۔ تو آج ابھی اسی وقت اٹھیے اور ہمارے اس مشن کا حصہ بنیے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا، آپ بس مسکرا کر کہہ دیجئے کہ یہ بھی ایک نیا فنڈ ریزنگ کا طریقہ ہے، اور پھر دوسرا ویڈیو سکرول کر کے بھول جائیں۔ یا پھر دوسرا، آپ صرف 100 روپیوں کا قدم اٹھائیے ایک چھوٹی سی نیت کے ساتھ، اور اس مشن دار رقم گلوبل اسکول کا حصہ بن جائیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ یاد رکھیے، کل جب قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا کہ ایسے نوجوان آپ سے مدد مانگ رہے تھے، اپنی قوم کے بچوں کے لیے تعلیم کا چراغ جلا رہے تھے، تو تم نے اس وقت کیا کیا؟ آپ کم از کم اتنا ضرور کہہ سکیں کہ یا اللہ، ہم نے ان کی نیت پر یقین کیا تھا اور ہم ان کے مشن کا حصہ بنے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہے، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال رک جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ، وہ صدقہ جو لگاتار فائدہ پہنچائے۔ نمبر 2، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائے۔ نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہیے، مجھے بس آپ کا یقین، بھروسہ اور دعا چاہیے، کیونکہ جب نیت صاف ہو تو 100 روپیہ بھی اتہاس لکھ سکتا ہے۔ ہمارے کرناٹک کی رپورٹ ہے، ہماری مسلمان بچیوں کو ایگزام دینے سے روکا گیا صرف اس لیے کہ وہ حجاب پہنتی ہیں۔ کچھ نے پروٹیسٹ کیا اور کچھ چپ رہیں، لیکن ان سب کے سپنے رک گئے۔ منڈیا کی ایک لڑکی جب حجاب پہن کر کالج گئی تو اس پر بھونکنے لگے۔ اگر ہماری بچیاں تعلیم اور حیا کے بیچ چنے جانے پر مجبور ہیں تو ہمیں ایک ایسی جگہ بنانی ہوگی جہاں حجاب اور کتاب دونوں ایک ساتھ ہو سکے۔ چلیے مل کر ایک ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں سے صرف بچے نہیں، نسلیں روشن ہوگی۔ ایک ایسی جگہ جہاں حجاب اور کتاب ایک ساتھ چلیں گے، جہاں ہر بچہ یقین کے ساتھ کہے گا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔